شیعہ سنی کا دراڑ ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اینکر ہے مبین طور پر بتایا جا رہا ہے وہ اہل سنت کا ہے، اور جو مہمان ہیں وہ اہل تشیع مکاتب فکر کے ہیں۔ اب اینکر نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اینکر اس طرح کا سوال ہی نہ کرتا جس سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہو سکے، اور جو مہمان تھا اس نے جو جواب دیا اس نے اپنا عقائد بیان کر دیا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ معاشرے میں بدامنی تو پھیل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، ایک معروف اینکر پرسن یہ بتا رہے تھے، ایک مشہور اینکر پرسن انجینئر ریحان طارق صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے NCCI کی جانب سے۔ وجوہات یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کی جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی تھی سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ، اہل تشیع مکاتب فکر کے بڑے علماء ہیں، تو ان سے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد وہ پوڈ کاسٹ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی گئی، جس کے بعد لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا سوال کر دیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے جواب میں مہمان نے جو جواب دیا، سید جواد نقوی نے جو جواب دیا، اس پر ہمارے اہل سنت کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اینکر پرسن کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، کہ وہ کسی سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ اگر اینکر پرسن کرسچن ہو تو آپ سے سوال کرے گا تو جواب آپ نے دینا ہے، لیکن ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں جس سے معاشرے میں بدامنی پھیل سکتی ہے، تو ان سوال کرنے سے، اس طرح کے سوال کرنے سے گریز کرنی چاہیے، تاکہ معاشرے میں امن قائم کیا جا سکے، معاشرے میں بدامنی سے بچایا جا سکے، معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی اس کی غلطی پر جو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے 295A لگی ہے ان پر، اور 298A بھی لگی ہے، یعنی کہ توہین مذہب اور توہین صحابہ لگی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، تو ہمیں کوئی اس حوالے سے ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم اختلافی موضوعات کو چھیڑیں اور معاشرے میں بدامنی پیدا کریں۔ اور ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس چیز کو اوپر نہ ابھارے کہ تم حق کا راستہ چھوڑ دو، انصاف تو یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں، اس پورے ماحول میں ابھی تک تو صحیح فیصلہ نہیں آیا عدالت کی جانب سے، ان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا کر دیا گیا ہے، تو اگلے 7 دنوں میں کوئی نئی خبر آئے گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ بھی یہ احتیاط کریں کہ اس طرح کی کوئی خبر جان بوجھ کے اس طرح نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ کوئی خبر عدالت کی جانب سے صحیح طرح واضح نہیں ہو جاتی، کوئی خبر سچ نہیں ہو جاتی کہ ان کے اوپر کون سی دفعات مزید لگی ہیں، یا ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ سچ ہیں یا صرف اور صرف عوام کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی جانب سے جو کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ نے جان بوجھ کے کسی خبر کو وائرل نہیں کرنا، جان بوجھ کے آپ نے کسی خبر کو پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی کو ایذا پہنچاؤ اور بعد میں اپنے کیے کے اوپر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دیکھیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیوں سے بھرا ہوا انسان خطا کار ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ وہ جب بھی کسی سے کوئی سوال کرے، اب دیکھیں، شیعہ سنی کا دراڑ ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اینکر ہے مبین طور پر بتایا جا رہا ہے وہ اہل سنت کا ہے، اور جو مہمان ہیں وہ اہل تشیع مکاتب فکر کے ہیں۔ اب اینکر نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اینکر اس طرح کا سوال ہی نہ کرتا جس سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہو سکے، اور جو مہمان تھا اس نے جو جواب دیا اس نے اپنا عقائد بیان کر دیا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ معاشرے میں بدامنی تو پھیل گئی۔ اگر اسی طرح ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرتے رہیں گے، تو معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک معاشرہ مثبت رویوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس طرح ہم منفی چیزوں کو لے کر چلتے رہیں گے تو معاشرہ کبھی بھی ایک کامیاب نہیں بن سکتا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو کل کو مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔